حیا ناصر کی والدہ جس کا نام افشین ہے، انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا اور کہا ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو ہماری یہ استطاعت نہیں تھی، ہماری فائنینشیل کنڈیشن یہ نہیں تھی کہ ہم اس بچی کی کفالت کر سکیں۔ ہم نے بچی ڈاکٹر مدیحہ نامی خاتون کو دے دی اور اس کے بدلے ڈاکٹر مدیحہ میں روزمرہ کے اخراجات دیا کرتی تھی، مطلب روزمرہ جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے اخراجات ہمیں دے دیا کرتی تھی۔ پھر افشین نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی ٹرسٹ والوں کے پاس ہے، اور جب ہم ٹرسٹ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بچی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور بیان ریکارڈ کرایا گیا اور یہ بیان تھا بشرا کا اور ایاز کا، یہ میاں بیوی ہیں، اور انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا کہ ہم نے ٹرسٹ سے وداؤٹ اینی کاسٹ، بنا کسی پیسے کے حیا ناصر کو اڈاپٹ کیا، لیکن جب ہم نے اڈاپٹ کیا اس کے کچھ دنوں بعد ہمارے پاس ٹرسٹ سے کال آتی ہے اور ہم سے 6 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے کہا کہ ہم 6 لاکھ روپے نہیں دے سکتے، تو ٹرسٹ والوں نے ہمیں یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے 6 لاکھ روپے نہیں دیے اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ نے بچی حوالے نہیں کی، تو بچی کی اغوا کا مقدمہ آپ پر درج کر دیا جائے گا۔ اس میں پھر امریکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری طبیعت تو کافی زیادہ خراب ہے، کل بھی کافی زیادہ طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے آج بھی کافی زیادہ آواز خراب ہے، لیکن خبر کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ کل میرے پاس یہ خبر آ گئی تھی لیکن طبیعت نے اجازت نہیں دی کہ کل میں اس پر ولاگ کر سکوں، اس لیے آج میں اس پر ولاگ کر رہا ہوں اور آواز میری کافی زیادہ خراب ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے گا، برداشت کیجیے گا۔ سارم بڑھنی ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آئی ہے، جس بچی کے بارے میں کہا جا رہا تھا حیا ناصر۔ اس حیا ناصر کی جو والدہ ہیں انہوں نے عدالت کے اندر بیان ریکارڈ کرایا۔ حیا ناصر کو اڈاپٹ کرنے والی پاکستانی فیملی نے بیان ریکارڈ کرایا اور انہوں نے سارم بڑھنی ٹرسٹ پر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگا دیے۔ انہوں نے جناب عدالت کے اندر یہ بات بولی کہ ہم فیس بک پر ایک ایڈ دیکھ کے سارم بڑھنی ٹرسٹ گئے تھے اور ہم نے حیا ناصر بچی کو اڈاپٹ کیا تھا اور فری آف کاسٹ ہم نے اڈاپٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے تھے، کسی قسم کے کوئی پیسے ہم نے نہیں لیے تھے اڈاپشن کے لیے، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد سارم بڑھنی ٹرسٹ والوں نے ہم سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا۔ اب ان کو اڈاپٹ کرنے والے، ان کا نام ہے جناب بشرا اور ایاز، یہ میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹرسٹ والے ہم سے اتنی بڑی رقم مانگ لیں گے، تو ہم نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو ٹرسٹ والوں نے ہمیں یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ پیسے ہمیں نہیں دیے یا پھر آپ نے بچی ہمارے حوالے نہیں کی تو پھر ہم آپ سے بچی کے اغوا کا کیس مقدمہ درج کرا دیں گے۔ ہم گھبرا گئے، انہوں نے کہا، اور ایاز اور بشرا نے کہا کہ پھر ہم نے بچی ٹرسٹ والوں کے حوالے کر دی۔ ان کی والدہ کا بیان نکل کر سامنے آیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا سارم بڑھنی صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کچھ یوٹیوبرز کو انہوں نے گھٹیا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ یوٹیوبرز گھٹیا خبریں پھیلا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت مجھے نہیں پتا کہ وہ یوٹیوبرز کون ہیں۔ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سارم بڑھنی صاحب کا بھی موقف پیش کریں اور ایف آئی اے والوں کا بھی موقف پیش کریں، جو الزامات ان پر لگ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں اور سارم بڑھنی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اب انہوں نے یوٹیوبرز کے بارے میں کیا کہا یہ بھی آج ذرا پوری ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کیس کے بارے میں یا کسی اور کیس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہے تو فالو کر لیجیے گا۔ میسج جو آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں حیا ناصر کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے افشین۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ ہمارے گھر کے اندر یہ حیا ناصر نامی بچی پیدا ہوئی، لیکن جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس بچی کی کفالت کر سکیں۔ ہم نے یہ بچی ڈاکٹر مدیحہ نامی ایک خاتون کو دے دی، اور کس عوض دی، یعنی اس کے بدلے انہوں نے ان سے کچھ مراتب بھی لی تھی۔ اب افشین صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر مدیحہ کو اپنی بچی حوالے کی اور اس کے بدلے ڈاکٹر مدیحہ ہمیں روزمرہ کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر مدیحہ نے یہ بچی پھر ٹرسٹ والوں کو دے دی یا کسی اور کو دے دی، پتہ چلا کہ جناب ایک امریکن فیملی کے پاس بھی گئی ہے، پھر یہ گھومتی گھماتی ٹرسٹ کے پاس چلی گئی، اور جب ہمیں پتہ چلا، یعنی افشین یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ٹرسٹ کے پاس ہی بچی ہے، تو ہم ٹرسٹ میں اپنی بچی کا تقاضا کرنے، مطالبہ کرنے کے لیے وہاں پہ چلے گا۔ پھر ہمیں ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کے تحت پتہ چلا کہ بچی تو حوالے ہرگز نہیں کی جائے گی، بچی آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ بچی پتہ چلا کہ بشرا اور ایاز نامی ایک جوڑے کو، جو کہ بے اولاد جوڑا تھا، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے اولاد جوڑا ہیں، ہمارے پاس اولاد تو ہے نہیں، ہم نے فیس بک پر ایک ایڈ پڑھا اور اس کے بعد ہم ٹرسٹ میں چلے گئے اور ہم نے بچی کو اڈاپٹ کر لیا۔ بچی سے ہم مانوس ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد ہمیں کال آتی ہے اور ہم سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم 6 لاکھ روپے نہ دینے کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر بچی کے اغوا کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ہم نے پھر وہ بچی ٹرسٹ والوں کے حوالے کر دی۔
یہ ساری کہانی گزشتہ روز ہوئی، کیونکہ سارم بڑنی صاحب کو بھی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ اچھا، سارم بڑنی صاحب کل کافی زیادہ جذباتی نظر آئے، ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ اچھا، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر سارم بڑنی پر الزامات جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں، تو سارم بڑنی صاحب بڑا بہترین کام کر رہے تھے۔ مطلب جس طرح کا کام بتایا جاتا تھا، جس طرح کا کام ہوتا تھا، اگر وہ کام ہو رہا تھا تو یقین جانیے ان کی تو آخرت کے اندر وہ مقام ہوگا کہ میں اور آپ تو گمان نہیں کر سکتے۔ لیکن ان پر جو الزامات لگے ہیں، اگر اس میں رتی برابر بھی سچائی ہے تو یقین جانیے لوگوں کا ٹرسٹ پر سے، جو ٹرسٹی ادارے ہوتے ہیں نا، ان پر سے اعتماد مکمل طور پر ہٹ جائے گا۔ سارم بڑنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس ہتھ کڑی سے پیار ہے، جو ہتھ کڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اپنے بال تک کالے نہیں کرتا، میں کالے کام کیسے کروں گا۔ انہوں نے کہا کچھ یوٹیوبرز ہیں گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ لائکس کے لیے، اپنی ویڈیو چلانے کے لیے اپنے گھر والوں تک کی غلیظ، انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ ویڈیوز کو چلا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات بولی کہ انہوں نے آج تک انٹر سٹی ٹریول نہیں کیا، وہ باہر کے ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات بولی کہ بھائی باہر کے ممالک میں بھی اگر بچی پہ ذرا سا بھی تشدد ہوتا ہے، کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، تو بچی باقاعدہ ٹرسٹ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پھر ان سے کیس کے بارے میں بات کی جانے لگی تو انہوں نے کہا بھائی کیس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بولوں گا۔ انہوں نے کہا میں جو کام کرتا آیا ہوں میں وہ کام کرتا چلا جاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ ہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب وہ کچھ یوٹیوبرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جناب کچھ یوٹیوبرز ان کے خلاف باقاعدہ کیس بنا رہے ہیں۔ کیس FIA نے بنایا ہے، وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بنایا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر بنایا ہے کہ امریکہ نے اس سارے معاملے کو سینس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر لا کے بچیاں بیچیاں گئی ہیں، $3,000 کی عوض بیچی گئی ہیں۔ انہوں نے ثبوت فراہم کیے، FIA نے کیس بنایا، عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے، عدالت ان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہی، یعنی عدالت کو جو ہے نا سفیشینٹ ایویڈنس نہیں دیے جا رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ضمانت ہے وہ منسوخ کر دی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے جذباتی طور پر ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں جو کام کرتا آیا ہوں میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جا کے دیکھیے بچوں کو کس طرح سے کچرا کنڈیوں میں پھینکا جاتا ہے، میں نے تو بچوں کی کفالت کی ہے، بچوں کو اچھی زندگیاں دی ہیں۔ اگر واقعی میں سارم بڑنی صاحب نے کام کیا تو نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑا بہترین کام کیا، اور اگر ان پر جو الزامات لگے ہیں اس میں رتی برابر سچائی ہے تو سارم بڑنی صاحب یقین جانیے آج کے بعد کوئی بھی ٹرسٹ پر تو یقین نہیں کرے گا۔ لیکن ان پر الزام لگانے والے وہ پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس جگہ سے بچوں کو ایڈاپٹ کیا تھا۔ اب یہ جو بشرا اور ایاز نامی جوڑا ہے، یہ بچہ لے کے حیا ناصر کو گیا تھا نا، اس میں یوٹیوبرز کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یوٹیوبرز کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس میں سارا کا سارا معاملہ یہ ہے کہ بھائی ایاز اور بشرا لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے $6 لاکھ کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر کچھ اور پیرنٹس ہیں، میرے پاس کافی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گئے تھے، ہمارے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا، ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی۔ خیر جناب، اب دیکھیں اس بارے میں کیا چیزیں نکل کر آتی ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔